مسند احمد کے حوالے سے مجموع الزوائد جلد 4 حدیث نمبر 181 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں پر واللہ کو مہنگا کرنے کے لیے روکے رکھا، یعنی جمع کر کے اسٹور کر کے رکھا، تو وہ گناہ گار ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6513 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 238 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں، ان نعمتوں کے خزانوں کے لیے چابیاں ہیں۔ خوشخبری ہو اس بندہ کے لیے جس کو حق تعالیٰ جل شانہ بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دے، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جس کو حق تعالیٰ جل شانہ برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا بنا دے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3464 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے، البتہ پہلا پیغام بھیجنے کے بعد اگر ان کی بات ختم ہو جائے تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔